استحकाम پاکستان پارٹی جس میں بڑے ناموں کی شمولیت کا عمل تقریباً رکتا ہوا نظر آ رہا ہے، چونکہ دعوے کیے گئے تھے لیکن اس کے برعکس ابتدائی مرحلے کے بعد اب حال دنوں کی اگر ہم بات کریں کوئی بڑا سیاسی رہنما نظر نہیں آیا جس نے کہا کہ وہ اس پارٹی میں شامل ہو رہا ہے۔ سیاست میں دلچسپی رکھنے والے اس کے منشور کے بھی اب منتظر ہیں کہ منشور کیا ہے، اور آئندہ ہفتے کہا جا رہا ہے کہ وہ منظر عام پر آ بھی سکتا ہے۔ جبکہ اگر ان کے بانی کی بات کریں، رہنماؤں کی بات کریں، جہانگیر ترین صاحب اور رون چودھری اس وقت لندن میں موجود ہیں، اور امکان یہ بھی ہے کہ ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے اور آئندہ کا سیاسی لائحہ عمل طے ہو سکتا ہے۔ کیا منظرنامہ ہوگا، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب نے جوائن کیا ہے۔ چوہان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ایک پارٹی ہوتی ہے، ایک بڑی ڈنر پارٹی ہوتی ہے جس میں اس پارٹی کے بارے میں چیزیں سامنے آتی ہیں، رہنما سامنے آتے ہیں، پھر اس کے بعد دعوے ہوتے ہیں کہ چند دنوں میں اور بڑے نام شامل ہوں گے۔ وہ سلسلہ رک کیوں گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ ابھی پرسوں ایک جنوبی پنجاب سے ایم پی ہیں، وہ شریک ہوئے ہیں اور شامل ہوئے ہیں پارٹی میں، اور ابھی کہتے ہیں نا ریسٹ از دا بیسٹ فار دا نیکسٹ۔ ابھی جو خاموشی ہے یہ بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور اگلے ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی۔ ابھی اس وقت ہم اپنی ایک تو منشور اور مینیفیسٹو اس کی تشکیل کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، دوسرا ہم نے تنظیم سازی کے حوالے سے اپنے جناب تمام پنجاب کی جو ڈویژنز ہیں ان کی آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دی ہے، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بیغام رہیں، آہستہ آہستہ آپ کو اور بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی۔ منشور کی آپ نے بات کی ہے، کب تک سامنے آ سکتا ہے؟ اگلے ہفتے کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے تک منشور سامنے آ سکتا ہے، اور پبلک کی طرف سے بھی بڑا اچھا رسپانس ہے۔ کل منشور کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی کام کر رہی ہے، آج بھی اس کی محل میٹنگ ہے، مسلسل وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عید سے پہلے پراپر ہمارا منشور بھی پبلک کے سامنے آ جائے گا، اور تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے اور دھڑا دھڑ لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اور لندن سے کیا طے ہوگا؟ لندن میں کیا طے ہوگا؟ نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی؟ الائنڈ ہے سر استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ؟ نہیں، لندن میں وہ اپنے علاج کے لیے گئے ہیں جہانگیر ترین صاحب، اور اپنا علاج کروا کے وہ واپس آئیں گے۔ باقی ابھی ہم اپنی تنظیم سازی کی طرف اپنی باقی ساری ڈیٹیلز جو ہے پارٹی کا مینیفیسٹو، منشور اور معاملات، ان کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں، اور جب انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اور تنظیم سازی بھی کوئی جناب کافی حد تک جب ہو جائے گی تو اس کے بعد کی ساری چیزیں یہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، سارا فوکس تنظیم سازی پر ہے، سارا فوکس تنظیم سازی پر ہے، لیکن پھر بھی چوہان صاحب اگر استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ الائنڈ ہو جاتے ہیں، چونکہ کچھ رہنماؤں نے کہا ہے کہ ہم الائنڈ ہیں، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ اس الائنمنٹ کے بعد فائدہ یا نقصان؟ میری ذاتی رائے میں ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے ملک کی اہم ایشوز کے اوپر، سوورینٹی کے ایشوز ہوں، نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوں، اکانومی کے سروائیول کی ایشوز ہوں، اس میں ہم نے ساروں سے اچھی کوارڈینیشن رکھنی ہے۔ جیسا پی ٹی آئی کا سٹائل تھا نا، وہ اسد عمر صاحب نے بھی ایک لیڈنگ ٹی وی چینل میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کسی کے ساتھ، اور میں مسلسل یہ پچھلے ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نرگسیت تھی ہمارے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کہ ہم نے کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ہم نے کسی کے ساتھ اٹھنا نہیں، ہم نے کسی سے نیگوشیٹ نہیں کرنا، ہم نے کسی سے ٹیبل ٹاک نہیں کرنا، ہم نے کسی سے کوارڈینیٹ نہیں کرنا۔ وزیر اعظم تھے، پارٹی لیڈر تو کہتے تھے میں نے اپوزیشن سے نہیں بیٹھنا، اپوزیشن لیڈر تھے تو کہتے تھے میں نے وزیر اعظم سے نہیں بیٹھنا، اور یہ کہنا کہ یار ہم سب سے اچھے ہیں، باقی سارے گندے ہیں، ہم جناب اللہ کے ولی ہیں، باقی سارے شیطان اور ابلیس ہیں۔ ہمارا کم از کم جہانگیر ترین صاحب کا، علیم خان صاحب کا اور پوری پولیٹیکل پارٹی ہماری پارٹی کا یہ سٹیس نہیں ہے۔ ہم ہر پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے، جہاں تک بات الیکشن کے اندر کولیشن پارٹنرشپ کی ہے تو وہ الیکشن آئے گا تو اس میں دیکھا جائے گا، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے موقع مناسبت کے مطابق لوکل لیول سے لے کے باقی صوبے لیول تک، نیشنل لیول تک وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں لڑتی ہیں الیکشن، اکٹھے بھی لڑتی ہیں اور اکیلے بھی لڑتی ہیں۔ چوہان صاحب آنے والے دنوں میں کتنی تعداد میں بڑے نام پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اچھے خاصے آئیں گے۔ دیکھیں ابھی سوشل میڈیا کے سرسد کے پی ٹی آئی کے اچھے خاصے لوگ ہیں جو پرویز خٹک صاحب بھی آ رہے ہیں، کیونکہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ پرویز خٹک صاحب بھی پارٹی جوائن کریں گے، انہوں نے پھر تردید کر دی کہ وہ نہیں جوائن کر رہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو آئیں گے؟ دیکھیں پرویز خٹک صاحب پی ٹی آئی میں نہیں ہے، کم از کم رہیں گے۔ اسد قیصر پی ٹی آئی میں نہیں رہیں گے، یہ میری پرسپشن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس انفارمیشن ہے۔ جو میں حالات دیکھ رہا ہوں
پی ٹی آئی کے اندر کوئی بندہ بھی سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیڈر نے جو ٹائٹینک اپنا ڈبویا ہے یا اپنا جو طیارہ آسمان سے زمین پہ آ کے خود مارا ہے 9 مئی کو، اس کے بعد پاسبل ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کوئی جناب پالیٹکس کر سکے گا۔ چوہان صاحب جو پی ٹی آئی میں گئے تھے وہی اس میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو استحکام پاکستان پارٹی کیوں بنائی ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ کہ جنہوں نے 5 سال سے لے کے 15 20 30 سال 35 سال اس پاکستان کی خدمت کی ہے، ایز اے منسٹر، ایز اے صوبائی وفاقی منسٹر، ایز اے ایم این اے، ایم پی اے، ہم انہیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جنہوں نے دفاع بھی کیا اپنے چیئرمین کا ہر بیان کا، کیا کہا آپ نے؟ جنہوں نے دفاع بھی کیا ہے اس پارٹی کے چیئرمین کا ان 5 سالوں میں۔ وہی کہہ رہا ہوں کہ جب 9 مئی کو خودکش حملہ اپنے اوپر کروا لیا پارٹی کے چیئرمین نے، پارٹی کو اس حد تک پہنچا دیا، تو پارٹی کے لوگوں کو ضائع تو نہیں ہونے دینا نا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک فارم دیا ہے کہ اس ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پھر ایسے جیسے کہ ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے میں چوہان صاحب ایک بات اور، جب بھی پی ڈی ایم سے متعلق آپ بات کرتے تھے آپ انہیں 12 مسالوں کی فروٹ چاٹ کہتے تھے، تو 12 مسالوں کی فروٹ چاٹ اس وقت پی ڈی ایم تھی، تو آج استحکام پاکستان پارٹی کیا ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی پاکستان کی تعمیر، ترقی اور استحکام کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ کیوں بنائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے پارٹی چیئرمین نے اس پی ٹی آئی کو اس حد تک پہنچا دیا، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف جو ظلم، جبر، استحصال اور فساد فی الارض برپا کر کے کہ ہم لوگوں کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا، تو ہم نے جناب پاکستان کو بھی، ریاست کو بھی اور اپنی سیاست کو بھی بچانے کے لیے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر سے فساد فی الارض کی سیاست کو ختم کر کے پاکستان کی تعمیر و ترقی اور استحکام کی پالیٹکس کی جائے۔ اس کے لیے پنجاب سینٹرک نظر آ رہا ہے نا لیکن سارا کچھ، لیکن آہستہ آہستہ آئے گا نا۔ اب دیکھیں کوئی بندہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے تو یا وہ 25 سال کا یا 26 سال کا یا افسر یا کپتان یا میجر یا سیکٹری یا اینکر بن کے نہیں پیدا ہوتا۔ ٹھیک ہے چوہان صاحب، بظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ آغاز ہے، اب آگے چل کر دیکھتے ہیں کس طرح اور رہنما اس میں شامل ہوتے ہیں، کیسے آپ لوگ جو استحکام کی بات کریں اس کے لیے کوئی روڈ میپ سامنے لے کر آتے ہیں۔ چوہان صاحب ساتھ موجود تھے۔